السلام علیکم۔ سب لوگ حیران ہیں کہ مریم نواز کے چچا نے یہ کیا دھماکہ کر دی ہے۔ دھماکہ ہے نا سر جی، زندگی میں پہلی دفعہ اگریسو بن کے آئے ہیں، یہ بہت بڑا دھماکہ ہے۔ اور اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر جی دعا کرو شہباز آخر دم تک قائم رہے کہ جناب ہے میں جڑا ریفرنس دائر کر رہا ہاں، جڑا پی ٹی آئی تے پابندی کر رہے ہیں قائم رہے۔ میں نے کہا قائم رہ سکتا ہے، اس کو ٹی وی سے دور کر دیں ٹی وی اور سوشل میڈیا سے اس کو دور کریں، کیونکہ اس کے اوپر ظاہر تنقید آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شہباز بھائی جو ہے وہ تنقید سے گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی مٹی پاؤ، ختم کرو۔ سر جی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ لیکن فیصلہ کتنا لیٹ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں ہم کتنے چیختے چلاتے رہے۔ 9 مئی کو 1.5 سال گزر گیا ہے، سائفر والے کیس کو 1.5 سال گزر گیا ہے، فارن فنڈنگ والے کیس کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ تو اتنی دیر سے، اور اب انہی کو بنیاد بنا کے وہ کر رہے ہیں، تو کتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا ویلے دیاں نمازاں تے کوئلے دیاں ٹکراں، تو یہ جناب ٹکر مارنے والی بات ہے، لیکن ہم پھر بھی اپریشیٹ کریں گے، کیونکہ یقین جانیے ہر جو نرم دل پاکستانی ہے یا جو غیر جانبدار ہے نا، وہ عمران خان کے ان بیانات سے بہت پریشان تھا کہ اس نے 9 مئی کیا، فوج کے اوپر حملہ کیا، اس نے سائفر والے کیس میں امریکہ کو حملے کی دعوت دی، اس نے جناب فارن فنڈنگ والے کیس میں نہ کوئی بندہ دیکھا، نہ عورت، نہ مرد، نہ مذہب، نہ یہودی، نہ فلانا، نہ دشمن، نہ دوست، سب سے عمران کے پاس جو آیا ہے اس نے کہا لے آؤ بھائی، لے آؤ لاہور، لے آؤ، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ایدھی کا جو بیٹا تھا عبدالستار ایدھی کا 5 کروڑ اس سے بھی لے لیا عمران خان نے۔ تو عمران خان تو کہتا ہے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے ہونی چاہیے تھیں۔ یہ اگر فارن فنڈنگ والا کیس سارا کچھ کر دیتے تو یہ آج بات یہاں تک نہ پہنچتی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے کیا ہے، یہ لازمی کرنا چاہیے، یہ ان کا اپر ہینڈ رہے گا۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیفینس میں آئے گی، چاہے اس کا عمل ہو نہ ہو۔ لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ میں جانا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں عارف الوی اور قاسم سوری اور عمران کے خلاف جو کارروائیاں ہیں نا، وہ سپریم کورٹ میں جانی ہے نا، سپریم جوڈیشل کونسل میں اور سپریم کورٹ میں۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہاں انہوں نے بندے بیٹھے رہیں بھائی۔ دیکھیں عمران اسی جوڈیشری کو پر عدم اعتماد کرتا رہا، پھر اسی جوڈیشری سے فائدے بھی لے رہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ ایکٹیو رہیں، اپنا رول ادا کریں، اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات، بہرحال مریم نواز کے چچا کو سوشل میڈیا سے دور کر دو، ٹی وی سے دور کر دو، تو یہ چلتا رہے گا، نہیں تو یہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو پتہ لگا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ شہباز شریف صاحب کو نا ادھر گردن پہ انگوٹھا رکھ کے یہ والا فیصلہ کروایا ہے۔ یہ 2 دن پہلے فیصلہ آیا ہے، اور اسی وقت شہباز نے ایک وہ بہانہ بنایا تھا کہ میرے اوپر اتنا دباؤ ڈالے گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، کہا ہے نا۔ یہ وہی دباؤ تھا، یہ اصل دباؤ یہ تھا، اور ایف بی آر کے نمائندوں کو انہوں نے کیا تھا، لیکن اصل دباؤ یہ تھا کہ اتنی بڑی بات شہباز نے کہی ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اور میرے اوپر دباؤ نہ ڈالو، اور یہ وہ ہاں وہ اصل بات یہ تھی۔ ہوں تانوں سمجھ آ گئی ہے نا اس گل دی بھی۔ تو یہ میں نے اسی وقت بھی کہہ دیا تھا کہ آکھاں دھی نو تے سمجھاواں نو، یہ میں نے آپ کو اسی وقت بھی بتا دیا تھا کہ اسی ویڈیو میں 2 دن پہلے، کہ شہباز نے یہ دھمکی ان کو نہیں دی، ایف بی آر کے نمائندوں کو، یہ میسج کہیں اور گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات ہے جی کہ ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں آج کیس دائر بھی ہو گیا، یہ بھی بریکنگ نیوز ہے۔ تو انہوں نے ہوم ورک کر لیا تھا، تو انہوں نے فوری طور پہ وہ دائر کیا ہے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ اپنا یہ داغ دھوئے یہ داغ، یہ بہت بڑا داغ ہے، یہ مولوی تمیز الدین کیس سے بھی بڑا داغ ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کو بھی اپنا جو ہے نا ایٹیچیوڈ تبدیل کرنا چاہیے۔
سپریم کورٹ کو بھی اپنا جو ہے نا ایٹیچیوڈ تبدیل کرنا چاہیے. ان کے پاس یہ ریویو آیا ہے تو ان کو سمجھو ایک موقع ملا ہے وہ اس کو ختم کرے. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ اس میں وہ ساری وہی باتیں کی ہیں کہ سنی اتحاد والوں کی پٹیشن آپ نے ڈسمس کی ہے اور پھر تحریک انصاف کو ریلیف کیسے مل گیا ہے, پھر 15 دن آپ نے کیسے دیے ہیں. سارا آئین اور قانون کے خلاف یہ فیصلہ ہے. ہر بچے کو چھوٹے وکیل سے لے کے سپریم کورٹ کے بڑے وکیل تک سب نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ گندا ہے, یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے, یہ سیاسی فیصلہ ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا, یہ ایسا فیصلہ جیسے عمران خان نے خود لکھا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ سپریم کورٹ کے پاس ایک موقع آ گیا ہے, وہ اس کے اوپر سٹے بھی جاری کرے اور اس کو جناب وہ سماعت کرے, فوری طور پہ فکس کرے اور اس مسئلے کو حل کرے. ٹھیک ہے, تو یہ سننا تو انہی 13 ججوں نے ہے, لیکن وہ جب چیز سامنے آ جائے نا جج کے, جج کو ذہن بنا کے نہیں آنا چاہیے, گھر سے ذہن بنا کے نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیس میں خارج کروں گا, یہ منظور کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی قانون وہ کوئی پیش کر دے وکیل, آپ کو بظاہر لگ رہا ہو کہ کیس بڑا کمزور ہے, وہ وکیل ایسی اتھارٹیاں لا قانون پیش کر دے تو آپ کو وہ منظور کرنا پڑے. اس لیے گھر سے ذہن بنا کے نہ آئے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو بڑا سپریم کورٹ کو اچھا موقع مل گیا ہے, ریویو آ گیا ہے, اپنے اس داغ کو دھوئیں. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھی ایک جج کے پاس کیس لگا تھا, اس نے مجھے ضمانت دی تو دوسرا کیس میں نے اس کے پاس اسی جج کی اتھارٹی پیش کی. میں نے کہا سر جی یہ آپ کی اپنی اتھارٹی ہے اور اس کی بیل کرے. اس نے کہا نہیں, اس وقت میں غلط تھا, اب میں یہ بیل نہیں لیتا. تو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں عدالتوں میں, یہ والے کیس ہوتے ہیں. آپ آئیں جی اگلی خبر کی طرف. رانا ثناءاللہ نے کل بڑا زبردست بیان دیا تھا جس کو آج ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس نے کہا جی یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نا, یہ ناقابل عمل ہے, ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں؟ ہم نہیں عمل کریں گے. ہم سنی اتحاد والوں جنہوں نے پہلے حلف لیا ہے, اب ان کا دوبارہ حلف ہم نہیں لے سکتے. یہ فلور کراسنگ ہے, یہ سارے ایم این اے بھی گھر سے جائیں گے. تو میں نے کہا تھا نا مٹھائی گلے میں پھنس گئی ہے, میں نے کہا کہ مٹھائی گلے میں پھنس گئی ہے اور یہ یوتھیوں کو ہضم نہیں ہوگی, اور وہی ہوا ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتے قانون کے مطابق. اور میں نے صبح والی ویڈیو میں بھی بتایا کہ حکومت نے یہ طے کی ہے. ہمارے پاس یہ خبریں جو ہے نا, پہلے میں نے صبح آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے حلف نہیں لینا, جو مرضی ہو ہم نے حلف نہیں لینا, یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ دیکھیں کتنا آئینی بحران پیدا ہوگا اور یہ لڑائی جھگڑے ہوں گے. اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ ریفرنس دائر کریں, ہم تو ان کے اوپر الٹا عدم اعتماد کی موشن جو ہے وہ موو کرنے والے ہیں, عدم اعتماد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. تو یہ تو خیر سیاسی بیان ہے, گیدڑ بھبکیاں ہیں. باقی لوگ بھی یہی تبصرے وغیرہ کر رہے تھے کہ یہ جناب ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا. اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو ان کو خیال آیا ہے کہ بھئی یہ ہماری تو 2/3 میجارٹی بھی ختم ہو گئی ہے اور ہمیں بڑی سبکی ہوئی ہے اور یہ ہے وہ ہے. انہوں نے پہلے خیال نہیں آتا, پہلے کوئی تگڑے وکیل کر لیں, سارا کچھ یہ کریں. ان کو مشورے دیتے رہتے ہیں آپ کے سامنے. سب مجھے یہی کہتے ہیں کہ جو قانونی ٹی وی سب سے زیادہ مشورے مسلم لیگ نون کو دیتا ہے, لیکن سر جی عمل نہیں کرتے. یہی جب عمران خان نے یہ سائفر والا کیس کیا 9 مئی کیا, ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگاؤ. بڑا اچھا موقع تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تھی, لیکن نہیں لگی. بہرحال یہ خبر آ گئی ہے اور سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر ہو گئی ہے. اور یہ جو ہے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی وہ ڈیفینسو ہوگی, تھوڑی سی ہوگی, لازمی ہوگی. تو یہ ان کو ہر چیز میں کرنی چاہیے. دیکھیں بڑے بڑے کیس ہیں جس کے اوپر عمران خان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, حکومت نے پراپر طریقے سے ضمانت کینسل کرانے کے لیے درخواست ہی نہیں دائر کی. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف ایک اور بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کے اوپر بھی آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے. شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی ہو گئی ہے. 2 ان کے وہ بری بھی ہو گئے ہیں, یہ عمر ایوب اور ایک اور وہ تھے, وہ بری بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے اوپر جناب یہ انہوں نے آج ہی یہ فرد جرم عائد کر دیا. عمران خان کے اوپر 16 کیس ہوئے ہیں لاہور میں. 16 میں سے 4 میں وہ ضمانت پہ ہے اور 12 جیڑا نا وہ انتظار جنے
اور ان کو جلدی جلدی یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. سوری. آپ یہ میرے ساتھ ساتھ پارک کی سیر بھی کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں, ناشتے بھی دیکھیں, تھوڑا انجوائے بھی کریں. تے ریکویسٹ یہی ہے کہ مریم دے چچا نو ٹی وی تو تے سوشل میڈیا تو ذرا دور رکھو. یہ وہ کہتے ہیں نا, یہ دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی, میں جب بھی اس پارک میں آتا ہوں, یہ گروسی ہل پارک ہے, تو یہ درخت مجھے بہت وہ جو ہے نا فیسینیٹ کرتا ہے اور بڑا پیارا لگتا ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ کتنا پیارا یہ درخت ہے, یہ خوبصورت درخت ہے, بہت گھنا ہے, اور اس کا کلر دیکھیں کیسا ہے. تو یہ بہت اچھا درخت ہے. یہ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا دور سے بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ دس از ویری بیوٹیفل, بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں دس. ٹھیک ہے. السلام علیکم. گھر کا بنایا گیا ناشتہ جی, گھر کا بنایا گیا ناشتہ. دیکھیں, دہی, ڈبل انڈے, اور یہ روٹی, اور یہ آپ کی گھومتی چائے.